بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت عطا فرمائی جو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا یہ مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے پہلوان کو چیلنج کر دیا کہ جس کا ڈنکا چار سوئے عالم میں گونجتا تھا، جس کا طوطی پہلوانی میں بہت زیادہ تھا، وہ ہر کسی پہلوان سے کشتی کرتا، ہر کسی کو پچھاڑ دیتا، مکے میں رہتا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے پہلوان اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے آتے، لیکن وہ کسی کو بھی جیتنے نہ دیتا۔ اس کا نام رکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن اس کی ملاقات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رکانہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو مجھ پر ایمان نہیں لے کے آتا؟ وہ رکانہ کہنے لگا کہ آپ کے سچا ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان میں اس کو سمجھایا کہ جو پہلوان ہے اسے پہلوانی میں ہی سمجھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اگر میں تجھے پچھاڑ دوں، تجھے گرا دوں، تجھے میں زمین پر پٹخ ماروں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا، اس نے اس کا جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ کشتی کے لیے تیار ہوا، ایسا پہلوان جو کسی کو جیتنے نہیں دیتا، آج عجیب اس کی کشتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چیلنج کر دیا۔ اب وہ تیار ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوئے۔ جیسے ہی اس کے قریب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر فوراً زمین پر دے مارا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے میری کشتی ہوئی ہے، مجھ سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیسے جیت گئے؟ کہنے لگا نہیں، دوبارہ کشتی ہوگی۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کشتی دوبارہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوبارہ کشتی اس کے ساتھ کی تو پھر اس کو پکڑا اور زمین پر دے مارا۔ اب وہ پھر حیران ہوا، متعجب ہوا، کہنے لگا نہیں، یہ کشتی نہیں، آپ پھر مجھ سے کشتی کریں۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑا اور پکڑ کر پھر زمین پر دے مارا۔ وہ بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ ایک سینگڑ لگاتے ہیں اور مجھے فوراً زمین پر دے مارتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رکانہ پہلوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی اور اس نے شرط یہ رکھی تھی اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں، آپ جیت جائیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضرت رکانہ جب آپ 3 مرتبہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی ہار گئے تو پھر آپ کلمہ طیبہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور ملا علی قاری اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف رکانہ پہلوان سے لڑائی نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی پہلوانوں کے ساتھ، پہلوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کشتی کروایا کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت پہلوانوں کی، ان کے ساتھ کشتی کی ہے۔ ابو الاسود جہمی یہ پہلوان تھا، اس نے یہ بڑا طاقتور آدمی تھا، اتنی طاقت اس کے اندر تھی کہ گائے کی کھال کو زمین پر بچھا دیا جائے اور وہ اس پر خود ابو الاسود کھڑا ہو جاتا تو 10 بندے اس کھال کو کھینچتے،
اتنا زور لگاتے کہ کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، لیکن ابو الاسود کو اپنی جگہ پر نہ ہلا سکتے، اتنا وہ طاقتور آدمی تھا۔ تو اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، تو آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج کو قبول فرمایا، اور سرکار نے اسے بھی فوراً زمین پر پٹخ مارا، اس کو زمین پر پھینک دیا۔ کشتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا، یہ کہنے کے باوجود کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کے کیا ہی کمالات ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا ہی کمالات سے نوازا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے پہلوان جن کا طوطی پوری دنیا میں پہلوانی کے نام سے بولتا ہے، آپ نے سیکنڈز میں ان کو زمین پر دے مارا۔